بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، میری آج کی یہ ویڈیو قرآن مجید کی آخری سورۃ الناس کی تفسیر، اس کے ترجمہ اور اس کی تشریح پر مبنی ہے۔ میری یہ خالص نیت ہے کہ میں رب کا پیغام، رب کے قرآن کا پیغام، رب کے قرآن کی تعلیمات گھر گھر تک پہنچاؤں۔ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں یہ قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، اور اچھی نیت کر کے اس ویڈیو کو سماعت کیجئے گا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ سورۃ الناس صحیح قول کے مطابق مدنی سورت ہے، لیکن یہاں مکی لکھا گیا ہے، لیکن صحیح اقوال جو ہیں ان کے مطابق یہ مدنی سورت ہے، مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ سورۃ الناس کی ابتدا کرتے ہیں ترجمے سے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ مالک الناس، تمام لوگوں کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ الہ الناس، تمام لوگوں کے معبود برحق کی پناہ مانگتا ہوں۔ پناہ مانگنی کس چیز سے ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ اب خناس کی صفت کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، خناس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب خناس کن گروہوں میں سے ہے؟ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ یہ تھا قرآن مجید برہان رشید کی آخری سورۃ الناس کا سلیس ترجمہ، اور اس کا ربط ایک آیت کا دوسری کے ساتھ کیا ربط اور کیا تعلق ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ الناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے، اپنے بادشاہ ہونے اور اپنے معبود ہونے کو لوگوں کی طرف نسبت کی ہے کہ میں تمام لوگوں کا رب ہوں، تمام لوگوں کا بادشاہ حقیقی ہوں اور تمام لوگوں کا معبود برحق حقیقی ہوں۔ یہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو شرف بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے اپنے رب ہونے کی، اپنے الہ ہونے کی اور اپنے مالک ہونے کی نسبت لوگوں کی طرف کی ہے۔ آگے رب نے ارشاد فرمایا، من شر الوسواس الخناس، وسواس یہ وسوسہ ڈالنے والا، یہ بھی شیطان کی ہی صفت ہے، یہ شیطان ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ شیطان کا نام ہے۔ آگے ہے خناس، خناس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانے والا۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بہت سارے اقوال اس پر موجود ہیں، آپ کے فرامین موجود ہیں، ان میں سے چند کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کے دل پر اپنی چونچ رکھے ہوئے ہے، مثل طوطے کے اس کی چونچ ہے، یہ چونچ انسان کے دل پر رکھے ہوئے ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ چونچ اپنی ہٹا لیتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تب یہ اپنی چونچ، شیطان اپنی چونچ انسان کے دل کے اندر گاڑ دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انسان کے دل پر یہ مسلط ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، تب یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ذکر کرنا بند کر دیتا ہے، تو تب یہ انسان کے دل پر حاوی ہو جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کے مختلف قسم کے وسوسے انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیو، شیطان انسان کے جسم میں ہر حصے میں موجود ہے، ہر حصے پر حاوی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کا ایک مفہوم ہے کہ جس طرح انسان کے خون میں، جس طرح انسان کے رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں شیطان بھی اسی طرح ہی دوڑتا ہے۔
شیطان جب انسان کے جسم کی ہر حصے میں، انسان کی رگوں میں بھی پہنچ گیا، خون کی طرح دوڑتا ہے، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے صرف ایک ہی طریقہ ہے، ہم ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں تو یہ شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، درود پاک پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کے افعال، آپ کے اقوال، یہ سارے نقل کرنا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کو سمجھ کر ٹھہر کر پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھتا رہتا ہے، استغفار پڑھتا رہتا ہے، اور اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ تسبیحات پڑھتا رہتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتا رہتا ہے، اس طرح کی تسبیحات میں مشغول رہتا ہے، تو وہ گویا اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر میں ہے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، تو شیطان اس کے دل پر حاوی نہیں ہو سکتا اور اس کے سینے میں وسوسے نہیں ڈال سکتا۔ اگر خناس کی صفت بیان کی، خناس ہے کون؟ اس کا کام کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ تمام لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ ہے خناس۔ اب خناس دو گروہ میں سے ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ شیاطین الجن بھی ہوتے ہیں، شیاطین الانس بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے اسی طرح نبیوں کے دشمنوں میں سے شیاطین الانس بھی بنائے، شیاطین الجن بھی بنائے۔ ایک ہوتا ہے شیطان الانس، ایک ہوتا ہے شیطان الجن۔ شیطان الانس اور شیطان الجن میں فرق کیا ہے؟ یہ ہے تو دونوں شیطان، ان میں سے سب سے زیادہ حاوی انسان پر کون ہوتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ شیاطین الانس جو ہوتا ہے یہ شیاطین الجن سے زیادہ حاوی ہوتا ہے، یہ انسان کے لیے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شیاطین الانس جو لوگوں میں سے شیطان ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں، وہ انسان کو طرح طرح کے وسوسے ڈالنے آتے ہیں، طرح طرح کے مکر و فریب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی دین کا طالب علم ہے اور دین کی جو ہے تبلیغ میں دن رات مصروف ہے، تو یہ شیاطین الانس اس کے پاس آتے ہیں، دیکھو میرے بھائیوں، دیکھو دنیا داری ہے، انسان نے اپنے بال بچے بھی پالنے ہیں، اپنے خاندان کا بھی سرمایہ جو ہے اپنے سر لیا ہوا ہے، ذمہ داری پوری کرنی ہے، ان کا شادی بیاہ ہے، ان کا پڑھنا لکھنا ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ بغیر پیسے کی پورے نہیں ہو سکتی۔ اب تم کیا کرو گے؟ تم تو دین کا کام کر رہے ہو، مجھے بتاؤ تمہیں کیا ملا ہے؟ تمہارے پاس نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ گاڑی ہے، نہ گھر ہے۔ اب ائمہ مساجد جو ہوتے ہیں علماء کرام، تو یہ جو ہے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کا اپنا گھر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں شیاطین الانس میں سے، وہ آتے ہیں وسوسے ڈالتے ہیں، چھوڑو فیکٹریوں میں 35,000 مل رہا ہے، 50,000 مل رہا ہے، باہر چلے جاؤ تو وہاں 1.5 لاکھ 2 لاکھ انسان مہینے کا کما لیتا ہے، یہاں 15-20 ہزار میں گزارا نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کے آ کے وسوسے ڈالتے ہیں اور انسان کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ علماء نے فرمایا ہے شیاطین الجن ان سے زیادہ خطرناک شیاطین الانس ہوتے ہیں، انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اب ان سے ہم نے بچنا کس طرح ہے؟ ہم نے تب ہی بچنا ہے جب ہماری لو اللہ سے لگی ہوئی ہوگی، ہمارا رخ اللہ کی طرف ہوگا، توکل علی اللہ، ہم اللہ پر ہی توکل کرتے ہوں گے، اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہوں گے تو ہم بچ سکیں گے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے تب ہم بچ سکیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص باوضو رہتا ہے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ باوضو رہنا بھی شیطان کے وسوسوں میں سے انسان بچ سکتا ہے، شیطان کے شر سے بچ سکتا ہے۔ یہ سورۃ الناس کی مختصر سی تفسیر ہے جو علماء نے لکھی ہے اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کی۔ اب سورۃ الناس کے فضائل کیا ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام کا یہ معمول مبارک تھا، جب آپ بستر پر جا کر لیٹ جایا کرتے تھے آرام فرمانے کے لیے، تو آپ آخری 3 صورتیں، سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ الناس، یہ تینوں صورتیں آپ پڑھتے تھے، اپنے ہاتھ پر دم کرتے تھے اور اپنا ہاتھ اپنے جسم پر پھیر دیا کرتے تھے لیٹے ہوئے، جتنا آپ کا ہاتھ جا سکتا تھا
اپنے جسم پر پھیر دیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کا یہ معمول، آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس پر شیطان کا شر نہیں اثر کرتا، شیطان کے وسوسے اس پر اثر نہیں کرتے، اور جو جنوں میں سے وسوسے ہیں وہ بھی اثر نہیں کرتے، انسانوں میں سے جو وسوسے ہیں وہ بھی اثر نہیں کرتے، اور جادو ٹونا ہو گیا، نظر بد ہوگی، اس سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے۔ سورۃ الناس کی ایک اور فضیلت بھی میں آپ لوگوں کو عرض کر دیتا ہوں۔ جس شخص کے آدھے سر میں درد ہے یا مکمل سر میں درد ہے یا نزول کا درد انسان کے سر میں ہو جاتا ہے، تو جس متاثرہ حصے پر درد ہے سر کے، وہاں آپ اپنا دائیں ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے 7 مرتبہ سورۃ والناس پڑھیں اور اس جگہ پر دم کریں جس سر کے حصے میں درد ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو جو ہے سر کے درد سے، نزول کے درد سے شفا حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے وسیلے سے۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ٹونا ہو گیا ہے، مجھ پر اثرات ہیں، تو وہ شخص بھی 7 مرتبہ اس صورت مبارکہ کا ورد کرے تو اسے جادو ٹونے سے اس سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی۔ سورۃ الناس یہ ایسی صورت ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے، مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے، یہ نظر سے بھی بچاتی ہے، یہ جادو سے بھی بچاتی ہے، یہ شیطان کے شر سے بھی بچاتی ہے، یہ شیطان کے وسوسے سے بھی بچاتی ہے، یہ انسان کے شر اور وسوسے اور فتنہ فساد سے بھی، مکر و فریب سے بھی بچاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے لیے دین پڑھنے، پڑھانے، دین سمجھنے، سمجھانے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔